बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जब गैर मामूली हालात हैं, इमरान खान साहब जेल में हैं, बुशरा बीबी जेल में हैं, पार्टी के अहम तरीन रहनुमा रूपोश हैं, तो एक ऐसे वक्त में पार्टी का बयानिया कैसे सामने आ रहा है, पार्टी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, इस चीज़ को लोगों की तकारीर से, अल्फाज से और रवैये से गेज किया जाएगा। क्योंकि जो पार्टी की सबसे बड़ी आवाज़ है, वो आवाज़ इस वक्त अमलन बंद है। और वो आवाज़ जब आपके सामने आती भी है तो कितनी जेन्युइन होती है, कितनी कंप्रोमाइज्ड होती है, कितनी फिल्टर्ड और एडिटेड होती है, हमें नहीं पता होता। यानी इमरान खान साहब से जो लोग मिलने गए हैं वो आके तमाम बातें बता रहे हैं या नहीं बता रहे, हमें नहीं पता होता। जो सहाफ़ी अंदर गए हैं वो सहाफ़ी बाहर आकर जब बताते हैं तो क्या कुछ मिस हो जाता है, जिन हालात में वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमें नहीं पता। तो जब कोई शख्स खुद बता रहा होता है तो फिर वो ऑन रिकॉर्ड होता है, तमाम चीज़ें हमारे सामने होती हैं। तो ये गैर मामूली हालात हैं। इस पर बात करनी है मुझे, क्योंकि इमरान खान साहब की जमात के बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, इस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। इमरान खान की जमात के अंदर गद्दार मौजूद हैं या नहीं, इस पर बड़ी बहस हो रही है। और ये गद्दार इस वक्त अपनी गद्दारी को तेज कर चुके हैं या नहीं, इस पर बड़ा सवाल उठ रहा है। इन तमाम चीज़ों पर इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त ये कि इस खाकसार को, नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। कुछ लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनको बाकायदा तौर पर लेबल किया जा रहा है कि ये गद्दार हैं। ऐसे ही लोगों में शामिल हैं शानदाना गुलजार साहिबा। शानदाना गुलजार साहिबा ने बड़ी सख्त जेल भी काटी, बड़ी मुसीबतों का सामना किया। शहरियार आफरीदी ने, शानदाना गुलजार ने ये साथ साथ किया। और फिर शानदाना गुलजार जो है वो पार्टी के साथ रहीं। बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, खवातीन हैं, मर्द हैं, जो पार्टी छोड़ गए बगैर सख्तियों का सामना किए। किन हालात से गुजरे, किन वजूहात की बुनियाद पे छोड़ी, क्या अल्फाज थे जो उनसे कहे गए, क्या था जो उनको दिखाया गया कि वो पार्टी छोड़ गए, ये हक़ाइक़ बाद में जाकर सामने आएंगे। लेकिन शानदाना गुलजार साहिबा ने पार्टी नहीं छोड़ी, बदतरीन हालात में पार्टी नहीं छोड़ी, तो ये क्रेडिट तो उनको जाता ही है। शानदाना गुलजार साहिबा जो हैं, उनके हवाले से जब ये लेबल लगता है ना कि अब ये वापस आकर कंप्रोमाइज हैं, ये एजेंसी की नुमाइंदा हैं, ये एजेंसी के लिए काम कर रही हैं, तो शानदाना गुलजार साहिबा ने ट्विटर पे आके कुछ बातें की हैं। क्योंकि बहुत से दीगर लोग वो क्या कर रहे हैं, इस पर भी सवाल उठ रहा है। मैंने अपनी सुबह की वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 लोगों से, आप जाके थंबनेल्स में भी देखेंगे तो 6 लोगों के नाम सामने आए। इस हवाले से मैंने आपसे बात की थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 लोगों ने ये बताया कि उनकी राय में कौन कौन है जो इस वक्त कंप्रोमाइज्ड है और बाज़ अहम तरीन चीज़ों पर कंप्रोमाइज्ड है। तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। शानदाना गुलजार साहिबा ने कहा कि -1 टीम की चोरियां पकड़नी हैं तो आज से पहले की ट्वीट्स पढ़ें और ये नोट करें। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक -1 टीम है, ये शानदाना गुलजार साहिबा ने ऐलान कर दिया कि उनको पकड़ने का तरीका क्या है। अब अगर -1 टीम है तभी तो उसको पकड़ने का तरीका बता रही हैं। तो इमरान खान साहब को माइनस करने वाली टीम वो ये बता रही हैं कि ये मौजूद है। पहला वो नुक्ता बताती हैं कि बानी चेयरमैन का क्या मतलब है। चेयरमैन इमरान खान और एक्टिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब बोलें, यानी पार्टी के लोग जब बोलें तो वो बोलें चेयरमैन इमरान खान और एक्टिंग चेयरमैन गौहर खान। फिर वो कहती हैं दूसरा नुक्ता, पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है का क्या मतलब है। इमरान खान जेल में बैठकर भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। इमरान खान पार्टी है और पार्टी इमरान खान है, ये शानदाना गुलजार साहिबा ने बताया। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि लीडरान क्या होता है, कौन है ये लीडरान, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इमरान खान वाहिद लीडर है, यानी लीडर अगर कोई है तो इमरान खान है। बाकी तमाम इज्जत माब पार्टी पोजीशन होल्डर हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने जगह पकड़ ली है, पोजीशन पकड़ ली है, और पोजीशन पकड़ने के बाद अब ये लीडर भी बन गए हैं। उसके बाद वो कहती हैं नंबर 4 नुक्ते में, खान की गैर मौजूदगी में उनकी बहनों के खिलाफ कौन गद्दार चोर जहर उगल रहा है।
اور پھر آگے آخر میں انہوں نے لکھا ہیش ٹیگ عمران خان تو آئے گا. اب ان کی نکات پر میں بات کروں گا، لیکن ایک اور انہوں نے بات کی، یہ باقاعدہ طور پر آن کیمرہ ان کے الفاظ تھے. انہوں نے یہ کہا کہ کھلم کھلا اعلان جنگ، اللہ عمران خان کے تمام دشمن اور غدار اور -1 ٹیم، پی ٹی آئی کے اندر یا پی ٹی آئی کے باہر، انگریز ہو، انڈیا سے ہو، اسرائیلی ہو یا پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر غدار ہو، باجوہ کا چمچہ ہو یا خود باجوہ ہو، اللہ ان سب کو اپنے خاندان اولاد سمیت خطہ ارض سے اڑا کے رکھ دے، آمین سم آمین. تو انہوں نے ویڈیو میں بات کی کہ میں ہوں اور میرا کوئی بھائی ہو، کوئی سگا ہو، کوئی قریبی ہو، باپ ہو، سب جو عمران خان سے غداری کر رہا ہے وہ تباہ ہو جائے. انہوں نے کہا ابھی رمضان گزرا ہے، بقرعید آ رہی ہے، تباہ ہو جائے، میں یہ دعا کرتی ہوں، آمین بولیں. اور خود بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہو جائے. تو شاندانہ گلزار صاحبہ پر بھی چونکہ بعض لوگ سوال کر رہے تھے، انہوں نے یہ بات کی. اب جو انہوں نے نکات بتائے ہیں، میں پہلے نکات کیا گیا تو نکات بتائے ہیں، ان پر اگر آپ غور کریں تو میں نے صرف 2 نام لیا آپ کے سامنے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 6 لوگوں سے، اور ان میں سے غالب اکثریت روپوش لوگوں کی میری بات ہوئی واٹس ایپ پر، اس کے علاوہ ان سے رابطہ کر کے بات ہوئی. تو انہوں نے حامد خان صاحب کا نام لیا اور 2 لوگوں نے بیرسٹر گوہر صاحب کا بھی نام لیا کہ بیرسٹر گوہر صاحب، حامد خان صاحب یہ مختلف معاملات میں خاص طور پر کمپرومائزڈ نظر آتے ہیں. قاضی فائز عیسی صاحب کو بھی جو خط لکھا گیا، اس خط کا اہم ترین نقطہ جو تھا وہ باقاعدہ طور پر مائنس کر دیا گیا. تو یہ یاد رکھیے گا. اب اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پارٹی کے اپنے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میری بات ہوئی ہے پارٹی کے لوگوں سے جو شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بھی سوال اٹھاتے ہیں. دوسرا، اب رویوں کو دیکھنا پڑتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب اسمبلی میں بھی رویہ اور پاکستان تحریک انصاف کا قومی اسمبلی میں بھی رویہ، یہ رویہ ہمیں بتا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے بڑی حد تک اچھے بچے بن رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف والے جو بہت زور و شور کے ساتھ بات کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ مینڈیٹ چور ہیں، ان کو ہم وزیر اعظم اور حکمران تسلیم نہیں کرتے، یہ حکمران نہیں ہے، یہ وزیر اعظم نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف والے مسلسل یہ اعلان کر رہے تھے. اب وہی پاکستان تحریک انصاف والے اسمبلیوں میں اپنے رویے میں اچھے بچے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پنجاب اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی. اب وہ شدت ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آصف علی زرداری صاحب آئیں گے، بڑا دن ہوگا تو آپ احتجاج کریں گے. اگر آپ کا فیصلہ احتجاج ہے، آپ کا فیصلہ اس حکومت کو حکومت تسلیم نہ کرنا ہے، تو یہ آپ کا فیصلہ ہے. آپ کو اسی طرح سے اسی فیصلے کے ساتھ چلنا پڑے گا. کبھی تیکھا، کبھی میٹھا، کبھی نرم، کبھی گرم، کبھی سخت، یہ نہیں چل پائے گا. پالیسی ایک ہوگی، اس ایک پالیسی کے تحت چلنا ہوگا. بار بار پالیسی بدل کر اگر آپ کام کرنا چاہیں گے تو لوگ بھی قبول نہیں کرتے. عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے اور عمران خان اس وقت سب سے بڑی عوامی حمایت رکھنے والا لیڈر ہے. تو اگر آپ اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں گے تو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر رپورٹرز وغیرہ بھی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اسمبلیوں میں موجود قیادت کی اکثریت نے، تمام نے نہیں لیکن اکثریت نے -1 کو کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی لیول پہ قبول کر لیا ہے. عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ گواہی جیسے نوجوان رپورٹر نے قمر میکن، انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے کہا اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات کہ یہ ہوا ہے. اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب آج ہمیں نظر آئے، فیصلہ ہمارے سامنے آیا کہ شیر افضل مروت صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نہیں بلکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے صاحبزادہ حامد رضا صاحب، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ. اب اس معاملے پر شیر افضل مروت صاحب آج اچانک نظر آ گئے شیراز گردیزی جیو نیوز کے. انہیں مروت صاحب آ رہے تھے خواجہ آصف سے ملاقات کے بعد اسمبلی کے اندر، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی خواجہ آصف سے ملاقات کیسی رہی؟ مروت صاحب نے کہا کہ ملاقات جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے اسمبلی میں موجود لوگوں سے، ملاقات ٹھیک رہی. اور پھر انہوں نے بتایا کہ صرف ان کی ملاقات نہیں تھی، دیگر لوگوں نے بھی بتایا کہ شیر افضل مروت صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگ یہ جو قائمہ کمیٹیوں وغیرہ کے معاملات ہیں ان کے سلسلے میں ملاقات کر رہے تھے. سوال یہ بھی ہوا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اب آپ نہیں بنیں گے، صاحبزادہ حامد رضا کا نام آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے ایسی بات نہیں معلوم، مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے میرا نام دیا ہوا ہے اور چیئرمین صاحب جو ہیں، یعنی انہوں نے بیرسٹر گوہر کی بات کی، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے.
اور شیر افضل مروت صاحب کی اس گفتگو پر چونکہ وہ ایک پیس ہے، اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مروت صاحب جو ہیں وہ ہکا بکا نظر آئے کہ خواجہ آصف سے ملاقات کے بعد کیمرے نے ان کو دھر لیا۔ میں اس پر کوئی رائے اس لیے نہیں دے رہا کہ میں اس کا کانٹیکس دیکھنا چاہوں گا، مزید چیزیں دیکھنا چاہوں گا۔ مروت صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جو ہے وہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے، یہ بات انہوں نے کی، لیکن خواجہ آصف صاحب سے ہونے والی ملاقات کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور کیا شیر افضل مروت یا صاحبزادہ حامد رضا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کون؟ تو میری رائے میں یہ عہدہ زیادہ بہتر ہے شیر افضل مروت صاحب کے پاس، کیونکہ میری کوئی ایسی رائے نہیں ہے کہ میں مروت صاحب کو کسی ایک جگہ لیبل کر دوں کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں۔ میری رائے میں یہ عہدہ زیادہ بہتر ان کے پاس ہے، ایک تو ماہر قانون ہے، دوسرا شیر افضل مروت صاحب اس عہدے کے لیے جو ایگریشن چاہیے وہ ایگریشن ان میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں کچھ زیادہ ہی ایگریشن ہے اور خودکش بمبارڈ جیسا ایگریشن ہے، لیکن نہیں، شیر افضل مروت صاحب میں ریکوائرڈ ایگریشن موجود ہے، تو وہ یہ عہدہ سنبھال سکتے ہیں۔ اس کے بعد بشرا بی بی کے معاملے میں بیرسٹر عمر ایوب صاحب نے، معاف کیجیے میں بیرسٹر گوہر کہنے جا رہا تھا، عمر ایوب صاحب نے بات کی اور انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا، قومی اسمبلی میں کہا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس شواہد ہیں، اگر کوئی ان شواہد کو تسلیم نہیں کرتا تو نہ کرے، ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، بشرا بی بی کے چیک اپ کے لیے شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹرز کو اجازت دی جائے اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ حقائق سامنے آئیں گے۔ اور وہ یہ بات بالکل درست کر رہے ہیں کہ 2 مہینے پہلے یہ شکایت آئی تھی، 2 مہینے پہلے یہ ٹیسٹ ہو جاتے، یہ تمام چیزیں ہو جاتی تو حقیقت زیادہ بہتر انداز میں ہمارے سامنے ہوتی۔ اب جو حقیقت ہے جو ان رپورٹس کے نتیجے میں آ رہی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ایزوفیگس، اس میں انفلیمیشن موجود، یا ایک زخم سا جو کسی خوراک کے نتیجے میں ہو جاتا ہے، خوراک میں لی گئی کسی چیز کے نتیجے میں ہوتا ہے، وہ موجود ہے، اور وہ آنت میں بھی موجود، معدے میں بھی موجود ہے۔ تو یہ اینڈوسکوپی میں سامنے آیا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ حقائق زیادہ بہتر انداز میں سامنے آتے ہیں۔ مجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ ڈاکٹر عاصم یونس جو ہے، انہوں نے اگر یہ تمام رپورٹس دیکھی ہیں تو اب تک خود کچھ کیوں نہیں کہا، کیونکہ ان کے ورڈز فائنل ہونے چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے۔ جو حکومت بتا رہی ہے اس پر وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر عاصم یونس جو ہیں ان کا ورژن سامنے آنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔